نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ عاد ہی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کی سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام، ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمین اور ان میں پیدا ہونے والا اناج مار دھاڑ کر چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی بھی مہلت نہیں دیتے تھے۔ اس لیے کمزور طبقہ بھوک و افلاس میں اپنا گزارا کرتا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے اور پہاڑوں کے غاروں میں رہتے تھے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، غریبوں اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ قوم عاد کے لوگ بت پرستی یعنی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے اور انہیں اللہ کی عبادت کرنے کو کہتے۔ عاد علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین و آسمان، شجر و حجر کو پیدا کیا۔ اے میرے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو۔ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا ہے۔ تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو۔ تم انہیں ان کا حق دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے۔ ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر قوم عاد کے لوگ جواب دیتے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے۔ ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں۔ ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم طاقتور کہلائیں گے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں کو کرنے سے روکوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھے راستے پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے انہی باتوں کو دہرایا اور کہا، اے میری قوم، میری بات مان لو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو۔ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو گے اور مجھ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں قوت عطا کرے گا۔ آپ نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا، اے قوم، کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا تھا۔ پھر تم میرے نبی ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وہ لوگ برابر نصیحتیں سنتے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا
کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دلیل دکھاؤ۔ جس عذاب کی بات کر کے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا پیغمبر ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ لوگ راہ راست پر نہ آئے۔ اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت پڑ گئی، خشکی سے کنویں سوکھنے لگے، زمینیں چٹکنے لگی، کھیتوں میں آبپاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا، درخت پودوں کی ہریالی مانند پڑنے لگی، پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر رجوع کرو تاکہ اللہ بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا، ہم اپنی گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہے، شاید کہیں سے بادل آ جائے اور بارش ہو جائے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آنے لگا۔ لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ جو کچھ مجھے کہتا تھا وہ کہہ چکا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں حضرت ہود سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ کسی محفوظ مقام کی طرف لے کر چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہوئی۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ ہوا پہلے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی نے دیکھا تھا۔ ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی، بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی۔ آدمی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوطی عمارتیں بھی گر گئیں۔ ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں ہواؤں کی شدت میں دب کر رہ گئی۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا۔ یہ تمام مکانات زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہیں۔ جب آندھی تھمی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ عاد کی قوم نے غرور و تکبر کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر بت پرستی کی، نبی کے باتوں کا انکار کیا۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا لیا، گمراہوں کو عبرتناک سزا ملی۔ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی درس عبرت دینے کے لیے زمین پر موجود ہیں۔